یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نہ صرف دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے بلکہ اس کے صدر کو بھی دنیا کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا ہے۔ امریکی صدر کے ایک اشارے پر پوری دنیا کا نظام چند گھنٹوں میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے طاقتور انسان کے رہنے کے لیے وائٹ ہاؤس نامی دنیا کا سب سے جدید اور ہائی سیکیورٹی گھر بنایا گیا ہے۔ شروع دن سے لے کر آج تک امریکہ کے سارے صدر اسی وائٹ ہاؤس نامی گھر میں ہی اپنی صدارت کا وقت گزارتے آئے ہیں۔ 1600 پنسلوینیا ایونیو پر واقع 220 سال پرانا یہ عمارت اپنی تعمیر سے لے کر آج تک دنیا کی اہم ترین اور غیر معمولی عمارتوں میں سے ایک گردانی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت و خصوصیت اس کے طرز تعمیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس حیثیت کے باعث ہے، وہ حیثیت کہ جو اسے پہلے دن سے ہی حاصل ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس ہی ہے کہ جسے صدارتی محل یا ایگزیکٹو مینشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں معنوی اعتبار سے دنیا کا طاقتور ترین فرد یعنی امریکہ کا صدر رہائش پذیر ہوتا ہے۔ یہ تو وہ حقائق ہیں کہ جو آج تقریباً ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، تاہم اس عمارت کے متعلق چند دلچسپ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کے علم میں نہ ہوں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گھر کے حوالے سے کچھ ایسی دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ دنیا میں آپ کا سب سے پسندیدہ ملک کون سا ہے۔ اور میں ہوں شکیل حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں لبیک ٹی وی کی ویڈیو۔ دوستو، سابق امریکی صدر جارج واشنگٹن وائٹ ہاؤس نامی اس گھر میں کبھی بھی نہیں رہے تھے۔ موجودہ امریکہ کے بانی اور پہلے صدر جارج واشنگٹن نے اس جگہ کو یعنی وائٹ ہاؤس جہاں آج یہ واقع ہے 1791 میں صدارتی محل کی تعمیر کے لیے منتخب کیا تھا۔ 13 اکتوبر 1792 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور پھر اس کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر واشنگٹن، جن کی مدت صدارت 1797 میں ختم ہوئی اور وہ 1799 میں وفات پا گئے، ان کو یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ اس صدارتی محل میں قیام کر سکیں۔ 1800 میں دوسرے امریکی صدر جان ایڈمز اپنی بیگم ابیچل کے ساتھ نامکمل وائٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے، اور یوں وہ پہلے امریکی صدر تھے کہ جو وائٹ ہاؤس میں رہائش پذیر ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کی عمارت اور ملحقہ باغات 18 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ عمارت کافی وسیع و عریض ہے، گو کہ وائٹ ہاؤس کی عمارت آج کل کی دیگر عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی تو نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکی خانہ جنگی کے بعد تک ملک کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ اس میں 132 کمرے، 6 منزلوں میں 35 غسل خانے، 412 دروازے، 48 لاکھ کھڑکیاں، 48 عاشدان، 8 سیڑھیاں اور 3 لفٹس ہیں۔ یہ عمارت 168 فٹ لمبی اور 85 فٹ چوڑی، جبکہ جنوبی سمت سے 70 فٹ اونچی اور شمالی جانب سے 60 فٹ 4 انچ اونچی ہے۔ 1812 کی برطانیہ امریکہ جنگ کے دوران 1814 میں برطانوی فوج نے وائٹ ہاؤس پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس حملے میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کو نذر آتش کر دیا۔ انہوں نے یہ کارروائی امریکی فوجیوں کی جانب سے کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے شہر یارک میں عمارتوں کو آگ لگانے کے لیے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ آگ نے وائٹ ہاؤس کے اندرونی حصے اور چھت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ امریکی صدر جیمز میڈیسن نے وائٹ ہاؤس کے اصل ڈیزائنر جیمز ہوبان کو طلب کر کے عمارت کی فوری تعمیر و نو کا حکم دیا۔ بدقسمتی سے صدر میڈیسن اور ان کی بیگم دوبارہ کبھی وائٹ ہاؤس میں آ کر نہیں رہے۔ البتہ تعمیر نو کا کام مقررہ مدت میں مکمل ہو گیا اور 1817 میں نئے صدر جیمز مونروے وہاں منتقل ہو گئے۔ 1991 تک اس عمارت کا کوئی سرکاری نام نہیں تھا۔ وائٹ ہاؤس گو کہ 1800 سے تمام ہی امریکی صدور کی سرکاری رہائش گاہ رہا ہے، مگر اس کو وائٹ ہاؤس کا نام 1901 میں صدر تھیوڈور روزویلٹ نے اپنی سرکاری دستاویزات میں دیا۔ اس سے پہلے اسے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پریزیڈنٹ مینشن کہا جاتا تھا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسے وائٹ ہاؤس کا نام اس وقت دیا گیا کہ جب آگ لگنے کے بعد دھوئیں سے کالی ہو جانے والی دیواروں پر سفید پینٹ کیا گیا، تاہم بیشتر تاریخ دان اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے۔ 10 جنوری 1970 کو صدر ووڈ ولسن کی صدارت شروع ہونے کے ساتھ ہی عورتوں کے
ایک گروہ جو دی سائلنٹ سینٹل کراتا نے اس کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا۔ نیشنل وومن پارٹی کی نمائندگی کرنے والے عورتوں کے اس گروہ کا مطالبہ تھا کہ عورتوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ یاد رہے کہ اس وقت تک امریکہ میں عورتوں کو حق کے رائے دہی حاصل نہیں تھا۔ ان عورتوں نے اپنے مطالبات کی منظوری تک وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ یہ گروہ وائٹ ہاؤس کے سامنے 2.5 سال تک مسلسل موجود رہ کر احتجاج کرتا رہا۔ اس دوران انہیں متعدد بار ہراساں کیا گیا، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک اور بدتمیزی روا رکھی گئی، یہاں تک کہ انہیں زد و کوب بھی کیا گیا، لیکن وہ اپنی دھن کی پکی ثابت ہوئیں اور بالآخر 4 جون 1919 کو 19ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد عورتوں کو رائے دہی کا حق مل گیا۔ امریکہ کے بہت سے صدور، ان کی بیگمات، عملے کے افراد اور مہمانوں نے مبینہ طور پر بھوتوں کو متعدد بار اس تاریخی عمارت کے کمروں میں منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1797 میں پہلے امریکی نائب صدر اور 1801 میں دوسرے امریکی صدر رہنے والے صدر جون ایڈمز کی اہلیہ ابیگیل ایڈمز کا بھوت وائٹ ہاؤس کے مشرقی کمرے میں دیکھا گیا، جہاں وہ اپنے دھلے ہوئے کپڑے لٹکایا کرتی تھی۔ مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن کی اہلیہ میری ٹوڈ لنکن نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے 7ویں صدر اینڈریو جیکسن کی غصیلے لہجے میں گالیاں دینے اور زور زور سے پاؤں پٹکنے کی آوازیں وائٹ ہاؤس کے کئی ہال کمروں میں سنی۔ تاہم ان میں سب سے زیادہ شہرت خود ابراہیم لنکن ہی کے بھوت کو ملی، جس کو دیکھنے کا دعویٰ 30ویں صدر کیلون کولج، صدر جانسن اور صدر روز ویلٹ کی بیگمات نے کیا۔ اور دوسری جنگ عظیم میں وائٹ ہاؤس کے قیام کے دوران برطانوی وزیر ونسٹن چرچل کو بھی ابراہیم لنکن کا بھوت دیکھنے کا موقع ملا۔ اگرچہ بہت سے امریکی صدور نے وائٹ ہاؤس میں پالتو جانور جیسے کتے، بلیاں وغیرہ رکھے، لیکن کئی صدور نے اس سے آگے بڑھ کر ایسے جانور بھی وہاں پالے جو عام پالتو جانوروں میں شمار نہیں کیے جاتے۔ تاہم چند صدور اس سے آگے جا کر جنگل کے جانوروں کو بھی وائٹ ہاؤس میں لے آئے۔ مشہور امریکی صدر جان ایف کینیڈی پالتو جانوروں کو زیادہ ہی دل دادا تھے۔ ان کے دور صدارت میں وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈ مختلف انواع کے پرندوں، مسٹرز، خرگوشوں، کتوں، بلیوں اور گھوڑوں سے بھرے رہتے تھے۔ صدر تھامس جیفرسن نے وائٹ ہاؤس میں ریچھ کے 2 بچے بھی رکھے ہوئے تھے۔ امریکہ کے 8ویں صدر مارٹن وین برن نے وائٹ ہاؤس میں شیر کے بچوں کا جوڑا پالا ہوا تھا، جو انہیں عمان کے سلطان نے تحفے میں دیا تھا۔ کانگریس نے صدر مارٹن کو مجبور کیا کہ وہ اس جوڑے کو چڑیا گھر میں بھیج دیں، کیونکہ وہ نجی نہیں بلکہ ایک سرکاری تحفہ تھا۔ ہمارے لیے یہ غور طلب بات ہے کہ ہمارے حکمران غیر ملکیوں سے ملنے والے تحفے تحائف کو ذاتی سمجھ کر اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ صدر ولیم ہنری نے ایک بکری اور ایک گائے وائٹ ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی، جبکہ صدر جیمز بچارٹن کے پاس امریکہ کے مشہور گنجے عقابوں کا جوڑا اور کتے کے بچوں، پونی، گھوڑوں اور مچھلیوں کا پورا گول تھا۔ صدر گروور کلیولینڈ کو مرغ بانی کا شوق تھا اور وہ اپنا یہ شوق وائٹ ہاؤس میں بھی پورا کرتے تھے۔ دوسری تمام تاریخی عمارتوں کی طرح وائٹ ہاؤس کو جاذب نظر رکھنے کے لیے مرمت اور تزئینی آرائش کا کام چلتا رہتا ہے۔ تاہم دوسرے گھروں کے برعکس وائٹ ہاؤس کے بیرونی حصے کو پینٹ کرنے کے لیے تقریباً 3 ٹن سفید پینٹ درکار ہوتا ہے، جس میں سے 300 گیلن پینٹ عمارت کے رہائشی حصے کو پینٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ 1992 میں جب وائٹ ہاؤس کی تزئین نو کی گئی تو اس کی بیرونی دیواروں پر سے رنگ کی تقریباً 30 پرتیں اتاری گئیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایسے تو وائٹ ہاؤس کو سالانہ بنیادوں پر پینٹ کیا جاتا ہے، البتہ ہلکی پھلکی لیپا پوتی تو سارا سال ہی جاری رہتی ہے۔ سن 2010 میں تعمیراتی عملے نے وائٹ ہاؤس کے مشرقی حصے کے سامنے واقع گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا شروع کیا گیا۔ اس دوران اس حصے کو سبز رنگ کی باڑ سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ یہاں ہونے والے تعمیراتی کام کو خفیہ رکھا جا سکے۔ 2 سال بعد یہ باڑ ہٹا دی گئی اور زمین کی سطح دوبارہ ہموار کر کے پختہ کر دی گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ کام ہوا ہی نہیں۔ سرکاری طور پر بتایا گیا کہ یہ تعمیراتی کام مشرقی حصے میں موجود زیر زمین سہولیاتی مشینری جیسے ایئر کنڈیشننگ اور سیوریج سسٹم کی مرمت اور بحالی کے سلسلے میں کیا گیا تھا، مگر کنکریٹ سے بھرے درجنوں بھاری بھرکم ٹرکوں کی آمد و رفت اور بڑے بڑے شتیروں کے یہاں لائے جانے نے معاملے کو متجسس شہریوں کے لیے مشکوک بنا دیا اور طرح طرح کی باتیں پھیلنے لگی۔ کہا جاتا ہے
کہ وائٹ ہاؤس میں زیر زمین خفیہ کمانڈ سینٹر بنانے کا منصوبہ 50 سال پہلے بنایا گیا تھا، جو آخرکار اب روبہ عمل لایا گیا۔ جدید دور میں امریکہ کے نئے آنے والے اور سبکدوش ہونے والے صدور کے درمیان اقتدار کی منتقلی کا عمل نہایت پرسکون اور باوقار رہا ہے، اور حالیہ برسوں میں سابق ہو جانے والے چند صدور نے انتہائی پرامن طریقے سے وائٹ ہاؤس کو خیر آباد کہا۔ تاہم تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ رخصت ہونے والے صدور نے نئے صدر کے ساتھ بات چیت تک سے بھی گریز کیا۔ اس کی ایک مثال 1932 میں صدر ہوور اور روز ویلٹ کے مابین دیکھنے میں آئی۔ البتہ کئی جانے والی حکومتوں نے آنے والی حکومتوں کے ساتھ بے ضرر قسم کے مذاق ضرور کیے، خاص طور پر 2001 میں جب جارج بش کی انتظامیہ اقتدار سنبھالنے لگی تو بظاہر بل کلنٹن کے عملے نے وائٹ ہاؤس کو $20,000 کا نقصان پہنچایا۔ انہوں نے 30 سے 60 کمپیوٹر کے کی بورڈ میں سے W کے حرف کے بٹن نکال کر وائٹ ہاؤس کی دیواروں پر مختلف جگہوں پر چسپاں کر دیے۔ علاوہ ازیں مبینہ طور پر انہوں نے دروازوں کی نابیں چوری کر لیں، میزوں کی درازیں گوند لگا کر چپکا دیں، قریباً 100 ٹیلی فون لائن ڈیورٹ کر دیں تاکہ ان پر آنے والی کار دوسرے نمبروں پر منتقل ہو جائیں اور نئے عملے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ جب سبکدوش ہونے والے کوئی امریکی صدر وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنا عملہ بھی ساتھ لے جاتا ہے تاکہ آنے والا نیا صدر اپنی مرضی کا عملہ تعینات کر سکے، مگر یکمشت 3,300 اہلکار بھرتی کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل نہیں جو وہاں جز وقتی کام کرتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی ملازمت تو وائٹ ہاؤس میں ہی ہوتی ہے لیکن ان کے دفاتر وائٹ ہاؤس سے باہر ہوتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے صرف دفتر میں ہی 500 افراد ملازم ہوتے ہیں۔ نائب صدر کے دفتر میں 100 فوجی اور 500 سے زائد خفیہ اہلکار اور 200 افراد صدر کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اسراروں میں سب سے زیادہ نمایاں اور قابل ذکر اس کے اصلی سنگ بنیاد کا غائب ہو جانا ہے۔ 1792 میں اپنے نصب کیے جانے کے محض 24 گھنٹے بعد ہی وائٹ ہاؤس کے سنگ بنیاد کندہ کی ہوئی پلیٹ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آج تک کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ وائٹ ہاؤس کی تعمیر کا کام کرنے والے راج مستریوں نے اس کے غیاب سے خود کو بری ذمہ قرار دیا۔ متعدد صدور جن میں روز ویلٹ اور ٹرومین شامل ہیں اس کو تلاش کروانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، اور یہ کوششیں لا حاصل اور بے سود رہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سنگ بنیاد وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن کی 2 سنگی دیواروں کے درمیان چھپا ہوا ہے، تاہم اس بات کی آج تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے۔